الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کچھ واقعے اپنا انمٹ نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ اس سے تعلق سے ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا ہے جو روزے ہی کے تعلق سے۔ سب جانتے ہیں کہ روزہ پہلے اس قدر طویل ہوتا تھا، اگر کوئی دوبارہ سو کر جاگے رات کو تو اگر اس نے کچھ کھایا پیا نہ بھی ہو تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ پھر اس میں تخفیف نازل ہوئی۔ بہرحال اس کے تعلق سے ایک حکم یہ بھی نازل ہوا قرآن کریم میں، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ اس وقت تک کھانا پینا ہے جب تک کالا دھاگا سفید دھاگے سے واضح نہ ہو جائے، سفید دھاگا کالے دھاگے سے بالکل واضح نہ ہو جائے۔ اب اس کی تفسیر میں بعض صحابہ کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے پاؤں سے سفید دھاگے اور کالے دھاگے باندھ لیے کہ کیسے پتہ چلے گا کب وہ رنگ بدلتا ہے۔ پھر اس کے بعد من الفجر کے الفاظ نازل ہوئے اور وضاحت ہو گئی کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ عدی بن حاتم کا بھی ہے۔ عدی بن حاتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم صحابی اور بڑے دانش مند آدمی، حاتم طائی کے بیٹے، جو اپنی سخاوت میں پورے عرب میں مشہور تھا۔ قبیلہ طے سے تعلق ہے اور قبیلہ طے کے سردار تھے۔ پہلے بت پرست تھے، پھر عیسائی بنے اور پھر اسلام کو قبول کیے۔ ان کے قبیلے پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا، قیدیوں کو اٹھا کر لے گئے۔ عدی کی بیٹی بھی ساتھ چلی گئی، عدی کی بہن بھی ساتھ چلی گئی، حاتم کی بیٹی، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ رکھا۔ صحابہ نے عزت و احترام کی حق ادا کر دیے، مثالیں قائم کر دیں اور پھر اسے چھوڑ بھی دیا۔ اور یہی بہن بعد میں جا کر مشورہ دیتی ہے اسلام قبول کرنے کا کہ ایسے اچھے لوگ ہیں، اور یہ مشورہ سیدنا عدی نے قبول کیا اور اسلام کو قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہی عدی ہیں کہ انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے دونوں دھاگے رکھ لیے، سفید بھی اور کالا دھاگا بھی۔ دیکھتے ہیں کب کالا دھاگا سفید دھاگے میں بدلتا ہے، اور ساری رات جو ہے انتظار کرتے رہے، دھاگے نے رنگ نہ بدلا۔ اگلے دن جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول، قرآن کہتا ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اب میرا دھاگا تو کالا ہی رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں روایت موجود ہے، فرمایا ان وسادک اذا لعریض، آپ کا یہ تکیہ تو بڑا، پھر اس کا مطلب عریض ہے، بڑا وسیع ہے کہ سارا مشرق و مغرب اس کے اندر آ گیا، اتنا وسیع تکیہ آپ کا۔ حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ رات کی تاریکی جو ہے وہ دن کی روشنی میں بدل جائے، اس کا مفہوم یہ ہے۔ جو آپ نے سمجھا ہے وہ غلط ہے۔ بعض لوگوں نے، کیونکہ روایت کے ایک الفاظ ہے کہ آپ کی گردن بڑی وسیع ہے، یہ الفاظ استعمال کیے، بعض لوگوں نے ایسی غلط بات کہہ دی کہ اس سے اشارہ ہے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ کم عقل قرار دینا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ عدی بن حاتم کم عقل نہیں تھے، بلکہ یہ واقعہ تو عدی بن حاتم کی عقل کو بڑا ہی عمدہ قرار دیتا ہے کہ بڑی عمدہ عقل کے مالک تھے، بڑی فطانت اور ذہانت کے مالک تھے اور خوب اتباع رسول کرنے والے تھے۔ یہ واقعہ عدی کی اطاعت کو بیان کرتا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ دیکھے، بس اس پر عمل کر دیا، اپنی عقل کو جو ہے سائڈ پہ رکھ دیا۔ آج کا مسلمان کیا کرتا ہے؟ قرآن کی آیت دیکھتا ہے، پیغمبر کا فرمان دیکھتا ہے، پھر دیکھتا ہے میرے لیے کام کرنا آسان ہے یا مشکل۔ اگر مشکل ہوتا ہے تو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے، وہ کام کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے اس کام سے راہ فرار کی کوششیں ڈھونڈتا ہے کہ کس طرح سے اس کام سے جان چھڑانی ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں، علی نے کیا کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت آ گئی،
اپنی عقل کو اس کے لیے معیار بنانے کے بجائے جیسے اللہ کے رسول نے وہ آیت بیان کر دی ہے بس ویسے اس پر عمل کی کوشش کی. بظاہر بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کالا رنگ کیسے ایسے رکھ جائے گا, اس کا رنگ کیسے بدل جائے گا, ممکن نہیں ہے. لیکن یہ کہا کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اسی لیے اگلے دن جا کر اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت بھی محمد رسول اللہ سے پوچھیے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی عقل کو بالکل یہاں جو ہے وہ خاموش کر دیا ہے اور اسے قبول نہ کیا. تو یہ واقعہ سیدنا علی کی کم عقلی کو نہیں, اتباع اور اطاعت کو بیان کرتا ہے. اور ہمارے لیے اس میسج اور پیغام یہی ہے کہ قرآن و سنت کی جب نصوص آ جائیں تو ہمیں بس وہی اسی کو قبول کرنا چاہیے جو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دے رہے ہوں. کیونکہ قرآن کا اصول یہی ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے دیں اسے لے لو اور جس سے میرے پیغمبر روک دیں اس سے رک جاؤ. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب.